السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ محترم حاضرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی ایک آیت پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور اپنے پیغمبروں سے خطاب کر کے انہیں رزق حلال کا حکم دیا ہے، حلال روزی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے پیغمبرو تم رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیے جاؤ، انی بما تعملون علیم، یقیناً میں تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرچہ اپنے انبیاء، اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں سے مخاطب ہے، لیکن حقیقت میں اس کے مخاطب سارے اہل ایمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے مومن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت میں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیے جاؤ۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا ہے اور بعد میں نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی دو وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیوں کھانے کا ذکر کیا اور بعد میں کیوں نیک عمل کا ذکر کیا۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ رزق حلال کا انسان کی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے انسان کے کھانے کا اور انسان کی عملی زندگی کا۔ اگر انسان پاک چیزیں کھائے گا، حلال چیزیں کھائے گا، تو پھر اسے عمل کی توفیق ملے گی، اس کا دل نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کا دل نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا دل نیک کاموں کو کرنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جو رزق حلال کھاتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے، حلال چیزیں کھاتا ہے۔ اس کے برعکس جو حرام چیزیں کھاتا ہے، جس کی کمائی حرام ہو، اسے عبادت میں شوق نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، اسے نیک کاموں میں وہ جذبہ اور وہ شوق نہیں رہتا ہے جو ہونا چاہیے، اس کا دل نیک کاموں کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جو رزق حلال اور نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے رزق حلال کا ذکر کیا اور بعد میں نیک عمل کا ذکر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اگر روزی رزق حلال ہوگی تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار رزق حلال ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار رزق حلال ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری
عبادتیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو رزق حلال کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ رزق حلال کا معنی ہے حلال رزق کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ طیب، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالی نیک عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو رزق حلال کا حکم دیا ہے، حلال روزی کا حکم دیا ہے، ویسے ہی تمام اہل ایمان کو حلال روزی کا حکم دیا ہے، رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر رجل یطیل السفر اسعد اغبر ویمد الیہ یدیہ الی السماء فیقول یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں نکلا، اور آپ کو معلوم ہے سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سفر یہ دعائیں قبول ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ حالت سفر میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاثۃ دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہو کر کے رہتی ہیں، رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں یہ دعائیں۔ پہلی دعا اللہ کے نبی نے کہا کہ دعوت الوالد، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اور دوسری دعا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، اور تیسری دعا دعوت المسافر، سفر کی حالت میں کیے جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی جو اپنے پاس دعا کی قبولیت کا سبب رکھتا ہے، اس حدیث میں کیا کہا کہ سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی لمبے سفر میں نکلتا ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کی حالت پراگندہ ہے، اور وہ ایسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے پروردگارا تو میری سن لے، تو میری دعا قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا پہننا حرام کا، جس کی پرورش حرام لقمے سے ہوئی ہے، جس کا بچپن سے لے کر کے جوانی تک حرام کھانے میں گزری ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور بعض محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ وہ آدمی حاجی ہے، دور سے حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ جاتا ہے، مکہ مکرمہ جاتا ہے، اور وہاں پر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، تو ذرا بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جو اوپر سے لے کر نیچے تک حرام خوری میں ملوث ہے۔
اس کا کھانا پینا کپڑا سب حرام تھا، تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ بیت اللہ میں جا کر بھی دعا کرنے سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رزق حلال ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کمائی میں حلال، امانت داری، سچائی کمائی میں ضروری ہے۔ اگر ہم کمائی میں حرام چیزیں اپنے لیے جائز کر لیں گے، اپنی کمائی میں حرام روزی کو داخل کر لیں گے، تو پھر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی، کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا گھاٹا ہوگا کہ شیطان ہم سے حرام کھلائے، ہم سے حرام خوری کروائے، اور ہم اللہ سے مانگ مانگ کر تھک جائے اور ہماری دعا رد کر دی جائے، ہماری دعا ریجیکٹ کر دی جائے، ہماری دعا اللہ تعالیٰ لات مار دے، ہماری دعا ہمارے چہرے پر مار دی جائے۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے، یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کی دعا سکھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کمانے کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کوشش اپنی جگہ ہے، انسان کو حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، حلال کمانے کی جستجو کرنی ہے، رزق حلال کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن وہیں پر انسان کو دعا کا بھی سہارا لینا چاہیے کہ اے پروردگارا، ہم تو اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے ہیں حرام سے بچنے کی، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے دعا کے ذریعے سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تو ہمیں رزق حرام سے بچا لے، حرام روزی سے بچا لے، اور تو ہمیں حلال روزی کی توفیق دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے پروردگارا تو مجھے حلال روزی کی توفیق دے اور حرام روزی سے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے نواز دے اور دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے بے نیاز کر دے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے رزق حلال مانگنے کی، اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا جو بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے اس کا بھی ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور اس نبوی دعا کو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لینا چاہیے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ لہذا میرے بھائیوں، اس دنیا کے چکر میں آ کر کے فنا ہونے والی دنیا، ختم ہونے والی دنیا کی محبت میں آ کر، دولت اور روپے پیسوں کی حرص میں آ کر کے حلال روزی کو نہ بھولیے، حلال روزی کی ہمیشہ جستجو کیجیے، ہمیشہ حلال روزی کمانے کی کوشش کیجیے، اور اللہ سے حرام روزی سے پناہ مانگیے کہ اللہ تو ہمیں حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ دعا رب العالمین سے کہ پروردگارا تو ہمیں اپنی زندگی میں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور رزق حرام سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔